نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آیت نمبر 261 سے 266 تک، 261 سے 266 تک. مثال الذین، ان لوگوں کی، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، کمثل مانند مثال، حبۃ ایک دانے کے ہے، انبتت اس نے اگائیں، سبع سات سنابل بالیاں، خوشے، فی کل سنبلۃ ہر بالی میں، مئۃ 100 حبۃ دانے ہیں، واللہ اور اللہ، یضاعف بڑھاتا ہے، لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ، واسع وسعت والا ہے، علیم جاننے والا ہے. الذین وہ لوگ، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ثم پھر، لا یتبعون نہیں وہ پیچھا کرتے، ما انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا، منن احسان جتا کر، ولا اور نہ، اذن تکلیف دے کر، اذیت دے کر، لہم ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا اور نہ، خوف ان کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون وہ غمگین ہوگے. قول بات، معروف اچھی بھلی، ومغفرۃ اور بخشش درگزر کرنا، خیر بہتر ہے، من صدقۃ اس ایک صدقے سے. ایک کیوں؟ تنوین ہے، جی ہاں. یتبعھا پیچھے آئے جس کے، اذا تکلیف دکھ، واللہ اور اللہ، غنی بے نیاز ہے، حلیم بردبار ہے. یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا نہ تم ضائع کرو، صدقاتکم اپنے صدقات کو، بالمن احسان جتا کر، والاذی اور اذیت دے کر، کالذی اس شخص کی طرح، ینفق جو خرچ کرتا ہے، مالہ اپنے مال کو، رئاء دکھاوے کو، ریاکاری کو، الناس لوگوں کی، ولا اور نہیں، یؤمن وہ ایمان لاتا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، فمثلہ تو اس کی مثال، کمثل مانند مثال، صفوان چکنے پتھر کے ہے، علیہ جس پر، تراب مٹی ہو، فاصابہ تو پہنچے اس کو، وابل تیز بارش، فترکہ تو چھوڑ دے اس کو، سلدا صاف چٹیل.
لا یقدرون نہیں وہ قدرت رکھتے ہوں گے علی شیء اوپر کسی چیز کے مما اس میں سے جو کسبوا انہوں نے کمائی کی واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم الکافرین کافر قوم کو. ومثل اور مثال الذین ان لوگوں کی ینفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو ابتغاء تلاش کرنے کے لیے مرضات اللہ اللہ کی رضا یا اللہ کی مرضی وتثبیتاً اور پختگی من انفسہم ان کے نفسوں کی طرف سے کمثل مانند مثال جنتن ایک باغ کے ہے بربوتن اونچی جگہ پر اصابہا پہنچے اس کو وابل تیز بارش فآتت تو وہ دے اکلہا اپنا پھل ضعفینی دگنا فعلم پھر اگر نہ یصبھا پہنچے اس کو وابل تیز بارش فطل تو ہلکی بارش یا شبنم ہی کافی ہے جو بریکٹ میں لکھیے تو شبنم یا ہلکی بارش. واللہ اور اللہ بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے. اَیَوَدُّ کیا چاہتا ہے احدکم تم میں سے کوئی ایک ان تکون کہ ہو لہو اس کے لیے جنتن ایک باغ من نخیل کھجوروں کا وَأَعْنَابٍ اور انگوروں کا تجری بہتی ہوں من تحتہا اس کے نیچے الانہار نہریں لہو اس کے لیے فیہا اس میں من کل الثمرات ہر طرح کے پھل ہوں ہر طرح کے پھلوں میں سے ہوں وَأَصَابَهُ اور پہنچے اس کو الکبر بڑھاپا وَلَهُ اور اس کے لیے ذُرِّيَّةٌ اولاد ہو ضعفاء کمزور فَأَصَابَهَا پھر پہنچے اس کو اعصار ایک بگولا فیہ نار اس میں آگ ہو فاحترقت تو جل جائے کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے الآیات نشانیاں لعلکم تاکہ تم تتفکرون تم غور و فکر کرو. عبارت کی وضاحت مثل مثال الذین ان لوگوں کی کون لوگ ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال اموال مال کی جمع ہے جس میں ہر قسم کا مال آ جاتا ہے خواہ وہ روپیہ پیسہ ہو یا پھر کھانا کپڑا یا گھر اور گاڑی کوئی بھی چیز جو انسان کی ملکیت میں ہو. اور یہاں پر لفظ ہم آیا ہے اموالہم اپنے مال کسی دوسرے کا مال نہیں. قابل غور ہے یہ بات یعنی جو مال آپ کی ملکیت میں نہیں مثلا شوہر کا مال ہے یا باپ کا مال ہے یا کسی اور کا یا بیوی کا مال ہے تو وہ نہیں اپنے مال خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ کیونکہ سبیل اللہ جو ہے اس سے مراد اسلام بھی لیا گیا ہے یعنی اللہ کی خاطر اچھی نیت کے ساتھ اور اچھی جگہ پر.
فی سبیل اللہ میں یہ دونوں چیزیں آتی ہیں، نیت بھی اچھی اور جگہ بھی اچھی. تو کون سی جگہ ہے اچھی؟ ہر وہ جگہ جہاں خرچ کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے. ہر وہ جگہ جہاں خرچ کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے. اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے، یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کی بتائی ہوئی حدود کے اندر. اور خلاصہ کیا ہے؟ اسلام اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے. فی سبیل اللہ سے مراد اللہ کا راستہ. تو اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ الاسلام. جیسے کہ سورۃ الانعام میں آتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. آیت 153. اور بے شک میرا یہ راستہ سیدھا راستہ ہے، بس اسی کی پیروی کرو اور بہت سے راستوں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہیں اس کے راستے سے بھٹکا دیں گے، دور لے جائیں گے، جدا کر دیں گے، الگ کر دیں گے. تو کیا معنی ہوا؟ سبیل اللہ سے مراد اللہ کا راستہ اور اللہ کے راستے سے مراد اسلام، یعنی اسلام کی خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے. تو خلاصہ کیا ہوا؟ نمبر 1، انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے جہاں جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا، اور نمبر 2، خاص دین کی خدمت کے لیے. تو ایسے لوگوں کے خرچ کی مثال پھر کیا ہے؟ کمثل، مانند مثال، حبۃ، حب کے باب میں آپ کو یاد ہوگا، ہے بے حب محبت کے لیے، اور حب بیسیکلی حبہ سے ہے. حبہ دانے کو کہتے ہیں. دانا بھی جب تک زمین میں نہ ڈالا جائے تو اس کے اثرات باہر نہیں آتے. تو محبت بھی جب تک دل میں نہ آئے تو انسان کے عمل میں نہیں آتی، یعنی عمل نہیں بدلتا انسان کا. تو جس طرح حبہ زمین میں جاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے حب دل کے اندر ہوتی، یعنی اللہ کی محبت اگر دل میں ہے تو کیا ہوگا؟ عمل بدلے گا. ٹھیک ہے. اور اسی سے پھر لفظ حبوب بھی نکلا ہے. حبوب گولیوں کو بھی کہتے ہیں، پلز کو، اردو میں، عربی میں. اور حبہ جو ہوتا ہے وہ انگور کے دانے کو کہتے ہیں. اچھا، یہ یاد رکھیے کہ حبہ جو ہے بیج کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن حبہ جو ہے وہ ایک دانے کے لیے بھی ہوتا ہے. مثلاً آپ میں سے کوئی سعودی عرب میں رہا ہو، اگر آپ نے کوئی ایک چیز خریدنی ہو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ حبہ، ایک، 1. تو حبہ یعنی ایک دانے کو بھی کہتے ہیں، ایک دانہ، سنگل کے لیے. ٹھیک. اور حبوب اس کی جمع ہے. حباب دوستی کو کہتے ہیں، حباب. حبتن، ایک دانے کے. بیج، دانے سے مراد یہاں کیا؟ بیج. جیسے ایک بیج ہو. انبتت، وہ بیج اگائے. ویسے تو اللہ ہی اگاتا ہے، لیکن یہاں مجازی طور پر بیج کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ بیج سے نکلتا ہے نا. اذن تو اللہ کا، طاقت تو پیچھے اللہ کی ہے، لیکن چونکہ بظاہر کیا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس بیج سے چیز نکل رہی ہے، تو اس لیے انبتت کی ضمیر بیج کی طرف جا رہی. کیا اگائے؟ 7 سنابل، بالیاں. سنابل کیا ہوتی ہے؟ بالی. بالی کیا ہوتی ہے؟ جیسے خوشہ. اور سنابل جو ہے سنبل کی جمع ہے. اس کا روٹ جو ہے یہ ثلاثی نہیں رباعی ہے. رباعی کس کو کہتے ہیں؟ 4 حرفوں والے کو. تو زح کے بعد یہ دوسرا لفظ ایسا ہے کہ جس کے اصلی حروف 4 ہیں.
سین نون بے لام، سنبل. ٹھیک ہے. کبھی آپ نے کسی کھیت کا وزٹ کیا کبھی؟ جیسے گندم کا پودا دیکھا ہے کبھی؟ تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ایک دانے سے 7 ٹہنیاں، اور 7 ٹہنیوں میں پھر ہر ایک ٹہنی کے اوپر 100 دانے. 100 کا لفظ جو ہے یہاں مبالغے کے لیے آیا ہے. ضروری نہیں کہ بالضبط 100 ہی ہوں، آپ کاؤنٹ کر کے دیکھ لیجئے. تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے. کیا؟ ایک سٹہ دیکھنا ہے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور وہ ایک کیا بن جائے ملٹیپلائی ہو کر 700. فی کل سنبلۃ، ہر بالی میں 100 حبہ، 100 دانے. واللہ، اور اللہ، یضاعف، بڑھاتا ہے. ضاد عین فے اس کا روٹ ہے. مراد ہوتا ہے دگنا کرنا، زیادہ کرنا، اضافہ کرنا. لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، یعنی یہ اللہ کی مشیت ہے. تو اسی لیے جیسے ہر بالی کے اندر کتنے دانے آتے ہیں؟ 100 دانے، لیکن 100 سے 99 بھی ہو سکتے ہیں اور 101 بھی ہو سکتے ہیں. مثلا اب کسی بالی میں 101 ہے، کسی میں 99 ہے، کسی میں اس سے کم ہے، کسی میں اس سے زیادہ ہے. تو یہ کمی اور زیادتی کون کرتا ہے؟ اللہ. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کو بڑھا دیتا ہے. واللہ، اور اللہ، واسع علیم، وسعت والا ہے، علم والا ہے. وسعت کس میں؟ علم میں، قدرت میں، رحمت میں، مغفرت میں. یعنی اس کی جو صفات ہیں ان سب میں مبالغہ ہے. اور علیم علم والا ہے، جانتا ہے ماضی، حال، مستقبل سب کو. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. اب آیت کے پہلے حصے کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے. پیچھے مال خرچ کرنے کی بات ہوئی تھی نا، تو دوبارہ فرمایا کہ وہ لوگ اب جو کر لیتے ہیں مال خرچ اللہ کے راستے میں. اللہ کا راستہ کیا؟ الاسلام، اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اللہ کی بتائی ہوئی جگہ کے اوپر. ثم لا یتبعون، پھر نہیں پیچھے لاتے. اتبع یتبع، اتباع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کام کے بعد دوسرا کام کرنا، یعنی ایک کام کے بعد دوسرا کرنا، پیچھے آنا. نہیں پیچھے لاتے، یعنی خرچ کرنے کے بعد پیچھے اس کے دوسری چیز نہیں لاتے، یہ مطلب ہے. ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا، کیا نہیں لاتے؟ منن، من نہیں لاتے، ولا اذن، اور نہ اذا لاتے ہیں. من کیا ہے؟ احسان جتانا، میم نون نون. اور اذا کیا ہے؟ قل ہوا اذا، پیچھے گزر چکا ہے، جسمانی اور ذہنی تکلیف. تو من کیا ہوتا ہے؟ کسی کو دینے کے بعد اس کو اپنے سے حقیر سمجھنا، چھوٹا سمجھنا، خود کو بڑی چیز سمجھنا، یعنی دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنا. دے کر احساس دینا کہ ہم نے تمہارے ساتھ بڑی خیر کی ہے، بڑی بھلائی کی ہے، ہم نے بہت اچھا کیا، اور تم تو کچھ بھی نہیں. خواہ زبان سے انسان کرے، خواہ رویے سے، خواہ رویے میں اکڑ آ جائے اور نگاہوں میں دوسرے کے لیے حقارت ہو، یا پھر زبان سے کوئی ایسی بات سنائے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، سب اسی میں آ جاتا ہے. منن. اور اذا کیا ہے؟ اذیت دینا. اگرچہ من کے اندر بھی اذیت ہے، لیکن نا من بھی تو باعث اذیت ہے، لیکن اس کو الگ طور پر بھی بیان کیا گیا. اور وہ کیا ہے پھر؟ اس سے مراد کیا ہے؟
دینے کے بعد لوگوں میں مشہور کرنا، لوگوں میں بات کرنا کہ میں نے فلاں کو یہ اور یہ دیا ہے، اور اس طرح دوسروں میں اس شخص کو رسوا کر کے اسے تکلیف دینا، یعنی من میں براہ راست اس شخص کو جتایا جاتا ہے خود، اور عذاب میں کیا ہوتا ہے؟ پیچھے پیچھے. مثلا ایک شخص نے دوسرے کو کچھ دیا، سامنے تو کچھ نہیں کہا، سامنے بڑا اچھا ہے، لیکن اس کے پیٹھ پیچھے دوسروں کو بتاتا ہے. اب جس نے لیا تو اس کو پتہ چل جاتا ہے. اب یہ عذاب ہے، یعنی دونوں میں فرق ہے تھوڑا سا. لہم اجرہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے، یعنی ایسے لوگوں کو اپنے خرچ کا اجر ملے گا. کہاں؟ عند ربہم، ان کے رب کے پاس. ولا خوف، اور نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم، ان پر. عموماً انسان جب خرچ کرتا ہے تو اس کو خوف آتا ہے، کس بات کا؟ پھر میرا کیا بنے گا، میرا کیا ہوگا. اور دوسری کیا کیفیت آتی ہے؟ جانے کا غم. دینے سے پہلے خوف اور دینے کے بعد غم. لیکن جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں ان کو دینے سے پہلے خوف نہیں آتا، کیونکہ اللہ پر توکل ہوتا ہے، اور دینے کے بعد کوئی غم نہیں لگتا، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ اس کا صلہ ہمارا رب ہمیں ضرور دے گا. اس لیے ولا خوف علیہم، اور نہیں ہے کوئی خوف ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی دنیا میں بھی نہیں اور آخرت میں بھی نہیں. قول معروف، قول کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بات. معروف، بھلی، اچھی، عمدہ. اچھی بات. اچھی بات کون سی ہوتی ہے؟ اچھی بات کیسی بات ہوتی ہے؟ قول معروف کیا ہوتا ہے؟ معروف بات میں اچھی نصیحت، اچھا مشورہ، کسی کے سوال کو اچھی طرح ٹال دینا. لین اور ہین کی بات پیچھے پڑی تھی نا آپ نے، نرمی سے بات کرنا، آسان بات کرنا. تو قول معروف، اچھی بات، یعنی جب کوئی مانگنے آئے تو اسے ڈانٹا نہ جائے یا اس سے بد کلامی نہ کی جائے، بلکہ کیا کیا جائے؟ اچھی طرح بات کی جائے. قول معروف ومغفرۃ، اور مغفرت، معاف کر دینا. اچھا، معاف کر دینا. معاف کرنے کا ویسے تو مطلب یہ ہے کہ دوسرے کی ذاتی معاف کر دی، لیکن یہاں کس طرح معاف کرنا؟ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کسی کو کچھ دے دیتے ہیں، اس کے بعد وہ شخص آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے. اب آپ کو غصہ آ جاتا ہے کہ میں نے تو اس کے ساتھ یہ احسان کیا ہے اور یہ میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے. اب آپ بھی جواباً کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ بدلہ، ایسے کو تیسا کر کے گنواتے ہیں. تو ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ معاف کر دینا چاہیے. یعنی جس کو آپ دے رہے ہیں اس کی زیادتی کو، اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف کو کیا کریں؟ معاف کر دیں. ومغفرۃ، معاف کر دینا. یا دوسرا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالی سے بخشش مانگنا. کس چیز کی؟ کہ دینے کے وقت یا دیتے ہوئے یا دینے کے بعد، دینے سے پہلے، دیتے وقت یا دینے کے بعد کوئی ایسی چیز ہو گئی ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. قول معروف، بھلی بات. ومغفرۃ، اور مغفرت، خیر، بہتر ہے، من صدقۃ، اس صدقے سے، یتبعها اذی، جس کے پیچھے آئے اذی. واللہ، اور اللہ، غنی، بے نیاز ہے. کس بات سے؟ بے پرواہ ہے. کس سے؟ کہ اس کے نام پر کوئی دے یا اس کو کوئی چیز دے. اس کو نہیں ضرورت، وہ سب کچھ رکھتا ہے. حلیم،
حلم والا ہے، بردبار ہے. کیا مطلب ہے اس کا بردبار؟ یہاں کس کانٹیکس میں آ رہا ہے کہ وہ بہت تحمل والا ہے؟ حلیم کا مطلب ہے بردبار، فوری فیصلہ نہیں کر دیتا. دیکھیں انسان تو بڑا ہی کمزور ہے، بہت کچے ہیں ہم، چھوٹی چھوٹی بات پہ ٹوٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یا پھر کیا کرتے ہیں، فوری ججمنٹس پاس کرنے لگتے ہیں، یہ اس نے اس لیے کیا ہوگا، اس کے پیچھے اس کا یہ مقصد ہوگا، اور پھر فوراً ہی اپنے تعلقات متاثر کر لیتے ہیں. لیکن اللہ تعالی بندوں کے اندر کمزوریاں دیکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا نہیں کرتا، فوراً فیصلہ نہیں کر دیتا، فوراً سزا نہیں دے دیتا. عربی کا ایک شعر ہے، وَهُوَ الْحَلِيمُ فَلَا يُعَاجِلُ عَبْدَهُ بِعُقُوبَتِهِ لِيَتُوبَ مِنْ عِصْيَانِهِ. کیا مطلب ہے، وہ حلیم ہے اس لیے جلدی نہیں کرتا اپنے بندے کو سزا دینے میں تاکہ بندہ گناہ سے معافی مانگ لے. یعنی ہمارے گناہ اور گناہ کی پکڑ میں وقفہ آتا ہے، پاز ہے، یہ ایک سپیس ہے. وہ سپیس کس لیے؟ اللہ کے حلم کی بنا پر. حالانکہ وہ شدید العقاب بھی ہے، جلد سزا دینے والا بھی ہے، وہ دے سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کیا کرتا ہے، وقت دیتا ہے. کس لیے وقت دیتا ہے؟ تاکہ بندہ اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لے. واللہ غنی حلیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا، نہ تم باطل کرو. باطل کرنے کا کیا معنی ہے؟ بے نتیجہ کرنا، بے مقصد بنانا. نہ تم باطل کرو کس کو؟ صدقاتکم، اپنے صدقات کو، اپنے صدقے ضائع نہ کرو. صدقات کس کی جمع ہے؟ صدقۃ کی. بالمن، احسان جتا کر، والاذی، اور اذیت دے کر، یعنی دینے کے بعد ضائع نہ کرو دیے ہوئے کو. کالذی، اس شخص کی طرح، ينفق، جو خرچ کرتا ہے، مالہ، اپنا مال، رئاء، رئاء کس کو کہتے ہیں؟ دکھاوے کو. اس کا روٹ کیا ہوگا؟ رآ، رآ دیکھا ہے، جیسے ارأیتم، افرأیت، الم تر، رے حمزہ یا رآ. الناسی، لوگوں کو، لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، یعنی ریاکاری کرتا ہے. تو ریاکار اپنے صدقے کو کیا کرتا ہے؟ ضائع کر دیتا ہے. اسی طرح من و اذا والا بھی خواہ ریاکاری نہ کرے، وہ بھی اپنے صدقے کو ضائع کر دیتا ہے. تو کتنی چیزیں صدقے کو ضائع کرنے والی ہو گئی؟ 3. ٹھیک ہے، کون کون سی؟ من، اذا، ریا. ٹھیک ہے. اور کون سی چیزیں صدقے کو سینکڑوں گنا بڑھا دیتی ہیں؟ اچھی نیت، اچھی جگہ اور اچھا طریقہ. ٹھیک ہے، اچھی نیت، اچھا طریقہ، اچھی جگہ. کیسے؟ مثلاً آپ اگر ایک زمین کا انتخاب کرتے ہیں اور زمین اچھی نہیں، تو بیج آپ کا جتنا بھی اچھا ہو کیا ہوگا؟ ضائع ہو جائے گا نا. اور اگر طریقہ اچھا نہیں دینے کا، بھونڈے طریقے سے آپ دے رہے ہیں، تو بھی کیا ہوگا؟ ضائع ہو جائے گا. اچھی نیت، اچھا طریقہ. اور اچھا طریقہ کیا ہے؟ جس طرح شریعت نے بتایا، کس کس کو دو، کہاں کہاں دو، کیسے کیسے دو. اور اچھی جگہ. اچھی جگہ سے مراد کیا ہے؟ ڈیزرونگ، ڈیزرونگ ہو، موقع اچھا ہو. جیسے پیسہ انویسٹ کرنے کی اپرچونٹیز ہوتی ہے نا. ایک شخص پیسہ اٹھا کے لے جاتا ہے، وہ انویسٹ کرتا ہے اور پہلے حال سے بھی جاتا ہے. دوسرا شخص پیسہ انویسٹ کرتا ہے اور 100% پروفٹ حاصل کرتا ہے. تو فرق کیوں ہے؟ کس چیز کا فرق ہے؟ سوال دوبارہ سن لیجئے. اب آپ اس وقت پیسہ کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں. تھوڑا سا آپ دنیا کے اعتبار سے دیکھیے کہ ایک شخص پیسہ دنیا میں انویسٹ کر رہا ہے، ایک تو آخرت میں انویسٹ کر رہا ہے نا، اور ایک دنیا میں انویسٹ کر رہا ہے. دنیا میں بھی کس انویسٹمنٹ میں پروفٹ زیادہ ہوتا ہے؟ جو آپ دیکھ بھال کے
سوچ سمجھ کے پورا جائزہ لے کر لگاتے ہیں. کیسے؟ کیا آپ بزنس کرنے سے پہلے مارکیٹ کے جائزہ نہیں لیتے؟ لیا کہاں سے جائے اور پھر بیچا کہاں جائے، کہاں لگایا جائے. اسی طرح اگر کسی کو نیا بزنس شروع کرنا ہو تو وہ کیا کرے گا؟ بس جو اس کے دل میں خیال آ گیا، شوق آ گیا، اٹھا اور اس نے بزنس شروع کر دیا. ایسا شخص نفع کمائے گا؟ ہو سکتا ہے وہ پہلے کو بھی ڈبو بیٹھے. تو یہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے، یہ دراصل کیا ہے؟ بزنس ہے، انویسٹمنٹ ہے. تو اگر دنیا میں آپ سوچ سمجھ کر انویسٹ کرتے ہیں تو آخرت کے معاملے میں نہیں سوچیں گے، کوئی پلان نہیں کریں گے، کوئی دیکھیں گے نہیں، بس اٹھا پھینکیں گے جہاں بھی آیا. ہماری نیت بہت اچھی ہے، اتنا ہی کافی ہے کہ نیت اچھی ہو. نیت کا اچھا ہونا تو شرط ہے، لیکن اس کے ساتھ طریقے کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے. اور پھر تیسری چیز یہ کہ کس جگہ آپ کر رہے ہیں یہ دیکھنا بھی بہت ضروری ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فی سبیل اللہ بتا دیا. تو یہاں پر 3 چیزیں جو ہیں وہ صدقے کو بڑھانے کا سبب بنتی ہیں یا صدقے کے اجر کو بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہیں، اور 3 چیزیں صدقے کو باطل کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں. اور جو دکھاوا کرتا ہے وہ دراصل کیا کرتا ہے؟ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وہ نہیں ایمان رکھتا کس پر؟ اللہ پر، اور نہ یوم آخرت پر. فَمَثَلُهُ، تو اس کی مثال، کَمَثَلِ، مانند مثال، یعنی کس کی مثال یہاں؟ کون شخص ہے یہ؟ ریاکار. ریاکار شخص کی مثال کچھ اس طرح ہے، کمثل صفوان، جیسے ایک صفوان ہو. صفوان، صفوانت ان کی جمع ہے، چٹیل پتھر کو کہتے ہیں. صفوان جو ہے صاد فے واو، پیچھے گزر چکا ہے، آپ کو کل پرسوں بھی بتایا تھا استفا میں. علیہ ترابن، اس پر مٹی پڑی ہوئی ہو. اگر آپ کبھی پہاڑوں میں تشریف لے گئے ہوں اور غور فرمایا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات بارش کی وجہ سے اوپر سے مٹی آتے آتے کسی ایک جگہ پر اکٹھی ہو جاتی اور جمع ہو جاتی. پہاڑی علاقوں میں جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کہاں کہاں زمین ہے، کہاں کہاں پتھر ہے اس کو تو چھوڑ دیتے ہیں، اور کہاں کہاں زمین ہے، کہاں کہاں مٹی ہے. اور جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ مٹی ہے یہاں، وہاں وہ کچھ اگا دیتے ہیں. وہ کیا سمجھ کے اگاتے ہیں کہ یہ زمین ہے، حالانکہ اس کے نیچے کیا ہوتا ہے؟ پتھر ہوتا ہے. وہ وقتی طور پر مٹی جمی بھی ہوتی ہے، تھوڑی تھوڑی بارشوں سے یا ادھر ادھر سے کوئی آندھیوں طوفانوں سے کسی طرح وہ اکٹھی ہو گئی. اتنے میں کیا ہوا؟ تیز بارش کا ریلا آیا اور وہ مٹی جو اس چٹان پہ جمع ہوئی تھی اس کو کیا کیا؟ اس ریلے نے بہا کے لے گیا، جس کو عام طور پر لینڈ سلائیڈنگ کہتے ہیں. سن رکھا لینڈ سلائیڈنگ کا لفظ؟ لینڈ سلائیڈنگ کیا ہوتی؟ لینڈ کس کو کہتے ہیں؟ زمین کو. سلائیڈنگ کس کو کہتے ہیں؟ کھسک جانا، پھسل جانا. تو وہ جو مٹی بظاہر پڑی ہوئی تھی، لینڈ نظر آ رہی تھی آپ کو، جس پر آپ بہت کچھ اگانا چاہ رہے تھے، وہ کیا ہوئی؟ سلائیڈ ہو گئی، یعنی اپنی جگہ سے ہٹ گئی. یہی مثال یہاں دی جا رہی ہے کہ اس کی مثال ایک چٹان کی طرح ہے، علیہ ترابن، جس پر مٹی پڑی ہوئی ہے. فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، پہنچی اس کو تیز بارش. وابل تیز بارش. اصابہ کا روٹ کیا ہے؟ سواد واو بے. مانا کیا تھا؟ تیر کا نشانے پر لگنا، تیر کا نشانے پہ جا کے لگنا، صحیح جگہ پہ جا کے لگنا. تو اصابہ کا کیا مانا ہے؟ آ پڑی اس پر، یعنی عین جا نشانے پہ پڑی بارش، وہ ریلا آیا اس پر تیز بارش کا. فترکہ، تو چھوڑ گیا اس کو. کس کو؟ اس پتھر کو، صفوان کو. کیسے چھوڑ گیا؟ سلدا، صاف ستھرا. سلدا سواد لام دال. سلدا کہتے ہیں زمین کے سخت ہونے کو. ٹھوس، وہ زمین جس پر کچھ نہ اگے. ٹھیک ہے. اور رأسن سلد کہتے ہیں وہ سر جس پہ بال نہ اگے.
تو وہ کون سا سر ہوتا ہے؟ جی ہاں، جس پہ بال نہ اگے اس کو بھی رأس سلد کہتے ہیں. اور زمین جس پر کچھ سبزہ نہ اگے وہ سلدہ ہوتی ہے. اور تل شبنم یا اوس کو کہتے ہیں، ہلکی بارش کو کہتے ہیں، فوار کو. کیونکہ بعض پہاڑوں پہ تو گرینری ہوتی ہے نا، اور بعض کے اوپر نہیں ہوتی. اب فرق سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ وہ جو مٹی جمی تھی تھوڑی دیر کے لیے ساری بہہ گئی، اور اگر اس میں تھوڑا بہت گھاس اگا آیا ہو یا کوئی چیز چھوٹی موٹی لگی گئی ہو تو وہ بھی کیا ہوتی ہے؟ اپنی جڑوں سمیت ہر چیز بہہ جاتی ہے، کچھ بھی نہیں باقی بچتا. لا یقدرون، نہیں قدرت رکھتے، علی شیء، اوپر کسی بھی چیز کے، مما کسبوا، اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی. اپنی محنت، اپنی کمائی، اپنی کوشش میں سے کسی بھی چیز پر اب ان کا کوئی اختیار نہیں، یعنی اپنی کمائی کا کوئی نتیجہ، کوئی رزلٹ، کوئی فائدہ، کوئی نفع ان کو نہیں ملتا. مما کسب، کسب کون سا تھا یہاں؟ کیا کسب تھا ان کا؟ اگر اس کانٹیکس میں دیکھیے نا، وہ جو پتھر کے اوپر مٹی جم گئی تھی تو انہوں نے اس میں جو کچھ اگایا تھا وہ ساری محنت اکارت گئی نا. جب مٹی بہ گئی، ساری کیاریاں بہ گئی، کچھ نہ رہا. تو مراد اس سے یہ ہے کہ ریاکار شخص نے دکھانے کو وقتی طور پر جو مال خرچ کیا تھا، چونکہ اس کے پیچھے نیت اچھی نہیں تھی، اور نیت کسی بھی چیز میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ فاؤنڈیشن یا بنیاد کی. جب بنیاد نہیں تھی تو کیا ہوا؟ ایک ریلا، ایک ہلا کافی تھا اس کو بہانے، سب چلا گیا. واللہ، اور اللہ تعالی، لا یہدی القوم الکافرین، نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو. نہ ماننے والوں کو کبھی ہدایت نہیں ملتی. یہاں کافر کون ہے؟ ریاکار ہیں، من و عزا سے کام لینے والے ہیں، جو یا ایھا الذین آمنوا کی پکار نہیں سنتے، سنی انسنی کر دیتے ہیں، وہ نہیں کرتے جو انہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ومثل الذین، اور مثال ان لوگوں کی، ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں. کیا خرچ کرتے ہیں؟ اموالہم، اپنے مال، ابتغاء، چاہنے کے لیے. ابتغاء کا روٹ کیا؟ بے غین، یہ بغی. کیا چاہنے کے لیے؟ مرضات اللہ، اللہ کی رضا. مرضات کا روٹ کیا ہوگا؟ رے ضاد، یہ رضامندی. اللہ کی رضامندی چاہنے کے لیے. یہ لفظ اس طرح پیچھے بھی گزرا ہے نا. کہاں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. یہ وہی کیریکٹر ہے یہاں بھی. وہ جان دے کے مرضات اللہ چاہ رہا ہے، یہ مال دے کے. اور یہ ہے نیت اصل میں. ابتغاء مرضات اللہ دراصل کیا ہے؟ اچھی نیت. وتثبیتاً، اور مضبوط کرنا. تثبیت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مضبوط کرنا. روٹ کیا ہے؟ ثابتا، ثابتا، ثابت کرنا، مضبوط کرنا. تو کیا مضبوط کرنے کے لیے؟ نمبر 1، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنی ثابت قدمی کے لیے. نمبر 2، اطمینان قلب مراد ہے اس سے. اطمینان قلب کے ساتھ، یعنی کوئی نفاق نہیں، کوئی ریاکاری نہیں، پورا یقین ہے کہ اجر ملے گا، کوئی ثواب پہ شک نہیں. من انفسہم، اپنے نفسوں سے، یعنی کوئی خارجی دباؤ نہیں، کسی کے کہنے میں نہیں، اپنے دل کی تسلی اور اطمینان کے ساتھ کرتے ہیں، کسی لالچ اور دباؤ سے نہیں. یہ ان کے اپنے اندر سے بات اٹھتی ہے. تثبیت کہاں ہے؟ ان کے اپنے اندر ہے، یعنی دل کے جماؤ، پورے یقین، پورے اعتماد کے ساتھ کام کرتے ہیں. کمثلی، مانند مثال، جنتن، ایک باغ کے ہے، بربوتن، جو اونچی جگہ پر ہے. ربا کا روٹ کیا؟ رے بے واو. ربا کا لفظ اسی سے نکلا ہے. اونچی جگہ، ابھری ہوئی جگہ. ربا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بڑھنا، پھلنا، پھولنا. اصابہا، پہنچے اس کو. کس کو؟
اس اونچی جگہ کو، وابل تیز بارش، فآتت تو دے، اکلہا اپنا پھل، ضعفین 2 ضعف، ضعف کا مطلب ہوتا ہے دگنا، اور 2 دگنے ہو گئے تو کتنا ہو گیا؟ چگنا، ٹھیک ہے، ضعفین تسنیہ ہے، یعنی دگنا چگنا یوں کہہ سکتے ہیں آپ. فَإِلَّمْ يُصِبْهَا پھر اگر نہ پہنچے اس کو، وابل تیز بارش، فَتَل تو شبنم ہی کافی ہے، یا پھوار ہی کافی ہے، یا ہلکی بارش ہی کافی ہے. یعنی جو زمین بلندی پر ہو اور واقعی وہ جمی ہوئی مٹی ہو، اوپر کی سطح نہ ہو، تو اس زمین پر تیز بارش بھی آئے تو وہ مٹی بہہ نہیں جاتی، کیونکہ کتنی بہے گی، اس کے نیچے اور نکل آئے گی، اس کے نیچے اور، کیونکہ وہ تو اندر تک گہری ہے. اور پھر عمدہ مٹی ہے، اگر تیز بارش ہو تو بھی فائدہ، اور اگر تیز بارش نہ ہو تو زمین اچھی ہے نا، جگہ اچھی ہے، لہذا ہلکی بارش سے بھی وہ خوب فصل اگائے گی زمین. واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے. ایود کیا چاہتا ہے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، کیا تم میں سے کوئی ایک یہ چاہتا ہے، ان تکون لہو کہ ہو اس کے لیے، جنتن ایک باغ. جنت کس باغ کو کہتے ہیں؟ روٹ کیا ہے جنت کا؟ جیم نون نون، چھپی ہوئی چیز، جن، اسی سے. تو جنت کون سا باغ؟ جس میں کثرت سے درخت ہوں، اور وہ درخت کیا کریں؟ اس کی زمین کو چھپا لیں، یعنی گھنے درختوں والا باغ، خوب ہریالی سبزہ ہے اس میں. کیا کوئی چاہتا ہے تم میں سے کہ اس کے لیے ایک جنت ہو، یعنی گھنا باغ ہو، من نخیل و عناب، کھجور اور انگور کا، نخیل نخلا سے ہے اور عناب عنب سے، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار اس کے نیچے نہریں، یعنی پانی بھی بہت ہے وہاں، ہریالی بھی اور پانی دونوں چیزیں بہت ہیں. لہو اس کے لیے، کس کے لیے؟ باغ کے مالک کے لیے، فیہا اس میں، کس میں؟ باغ میں، من کل الثمرات ہر قسم کے پھلوں میں سے ہے، ہر طرح کے پھلوں میں سے چیزیں موجود ہیں. اوپر تو آیا ہے نا نخیل اور عناب ہیں، اور یہاں آیا ہر طرح کے پھل ہیں، یعنی صرف نخیل اور عناب نہیں بلکہ ہر قسم کے پھل ہیں. اگر ہر قسم کے پھل ہیں تو پھر نخیل عناب کا ذکر کیوں کیا گیا؟ ان کی نیوٹریشن ویلیو کی وجہ سے اور ان کے زیادہ منافع کی وجہ سے، یعنی ایسے باغ میں سے پروفٹ بھی زیادہ ملے گا، اور دوسرا یہ کہ صحت کے اعتبار سے بھی دونوں پھل جو ہیں بہت مفید ہے. کھجور اور انگور، کھجور کا ایک ایک حصہ جسم میں استعمال ہو جاتا ہے، یعنی جسم کا حصہ بن جاتا ہے، غذائیت کے اعتبار سے بہت بہترین چیز ہے. اور اسی طرح انگور کے اندر بھی گلوکوز ہے اور انرجی کا ایک بہت بڑا سورس ہے، بہت سی بیماریوں کا علاج بھی ہے. تو ان دونوں درختوں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا، یعنی اس باغ کی ویلیو کو بڑھانے اور بتانے کے لیے کہ اس باغ میں کھجوروں کے درخت بھی ہیں اور انگوروں کی بیلیں بھی ہیں. ایک نقشہ کشی بھی کی گئی ہے، ایک سین پورا بتایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہر طرح کے پھل. آپ میں سے کبھی کسی نے اپنے باغ میں کام کیا ہے؟ تو جن لوگوں نے کبھی باغ میں کام کیا ہو انہیں پتا ہوگا کہ باغ میں کام کرنے میں کتنی محنت لگتی بہت زیادہ لگتی. کیا محنت لگتی؟ پہلے زمین کو کھودنا پڑتا ہے، اس زمین کو کھودنے میں ہی کافی محنت لگتی ہے. پھر اس کے بعد ایک دفعہ کھودنا کافی نہیں ہوتا، اس کو وقتاً فوقتاً نرم کرتے رہنا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد اس میں سے ویڈز وغیرہ نکالنا، پھر اس میں دانہ ڈالنا، پھر وقت پہ پانی لگانا، اور مسلسل کانشیس رہنا. اور پھر کھجور کا درخت، پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ 1-2 سال میں نہیں بڑا ہو جاتا، 30 سال لگ جاتے ہیں بعض اوقات میچور ہونے میں. اسی طرح انگوروں کی بیلیں خود سے خود نہیں پھیل جاتی، ان کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ دھاگے باندھنے پڑتے ہیں، یا ان کے نیچے فریم لگانے پڑتے ہیں، یا
بہت کیئر مانگتا ہے، وہ سہارا دینا پڑتا ہے، اس کو تو خون بھی دینا پڑتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ان دونوں درختوں یا ان دونوں پودوں کی خاص طور پر بہت نگرانی اور کیئر اور دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے. اس کے علاوہ بھی ہر قسم کے پھل ہیں. اب آپ دیکھیے کچھ لوگ 1-2 درخت لگا لیتے ہیں اپنے باغ میں، کچھ لوگ چند اور پودے بھی لگا لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ اچھا کس چیز کا موسم آ رہا ہے، کیا لگانا چاہیے، اب کیا لگایا جائے، اب کیا لگایا جائے، اب کیا نہیں. ہر قسم کے پھل خود سے نہیں آتے، ان کو ہر موسم میں لگانا پڑتا ہے. ہر قسم کی سبزی لینے کے لیے اور پھل. ثمرہ کا لفظ صرف فروٹس کے لیے نہیں استعمال ہوتا. کس کے لیے ہوتا ہے؟ ہر طرح کے، چاہے اس میں گندم وغیرہ ہو، خواہ وہ سبزیاں ہوں، خواہ وہ پھل ہوں، سب چیزیں آ جاتی. اب یہ ساری چیزیں حاصل کرنے کے لیے محنت بھی کتنی چاہیے، اور صرف محنت چاہیے یا کوئی پلاننگ بھی چاہیے؟ پلاننگ بھی چاہیے کہ کس موسم میں کیا لگایا جائے گا، اور اس کو کتنا پانی چاہیے، اور اس کو کس قسم کی غذا چاہیے، اور اس کو کس قسم کی کیئر چاہیے، اور اس کا پھل کب آئے گا، اس کو کب کاٹنا چاہیے. زیادہ پانی دے دیں، بے وقت پانی دیں، وہ بھی غلط. تھوڑا پانی دیں تب بھی غلط. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس نے باغ لگایا اس نے بہت محنت کی، بہت وقت لگایا، سرمایہ لگایا، محنت لگائی. 3 چیزیں خاص طور پر چاہیے ہوتی ہیں باغ لگانے کے لیے. نمبر 1 جسمانی محنت، نمبر 2 مالی انویسٹمنٹ، اور نمبر 3 وقت. وقت چاہیے، گارڈننگ کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے. اب اس کام میں ساری زندگی کرتے کرتے اصابہ الکبر، بڑھاپا آ گیا. پوری زندگی کی انویسٹمنٹ تھی اس کی. باغ ایسی چیز ہے جو دنوں میں نہیں لگ سکتی. مکان بھی جلدی بن جاتے ہیں، لیکن مکان بننے کے باوجود باغ لگنے میں اور پھر ہر قسم کا پھل اس میں آئے بہت دیر لگتی ہے. بہت محنت طلب کام ہے. ایک شخص نے اتنا کچھ کیا، سب کچھ کیا، اور کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا، اور اس کو اپنے باغ میں اور اپنے کاموں میں، انویسٹمنٹ میں اتنی محنت لگی اور اتنا اس نے اپنا ٹائم لگایا کہ شادی بھی دیر سے کی، اس لیے بچے بھی چھوٹے تھے. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءَ. کچھ لوگوں کو اپنے بزنس، اپنے کام، اپنی جاب سے اتنا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ وہ اس میں اتنے ان ہوتے ہیں کہ وہ شادی بھی دیر سے کرتے ہیں. اور جب شادی انسان دیر سے کرے تو پھر کیا ہوتا ہے، بچے بھی دیر سے ہوتے ہیں، اور خود انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اور بچے کیا ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں. اب یہاں یہی کیس ہے. یہ بات خاص طور پر میں اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک شخص نے کتنی محنت سے باغ تیار کیا ہے. یعنی اس نے اپنی جوانی اس میں لگا دی، اس نے عمر کا ایک بڑا حصہ بھی لگا دیا، اور بچے ابھی اس کے چھوٹے تھے کہ اچانک ایک دن زور کی آندھی چلی. فَأَصَابَهُ إِعْصَارٌ، آ پڑا اس کو، اصابہ، پھر وہ تیر نشانے پہ جا کے لگنا. تیز آندھی چلی اور آ کے اس نے کیا کیا، اعصارن کا لفظ ہے نا، عصر سے، عصر کہتے ہیں نچوڑنے کو. وہ جو گھومتی ہوا ہوتی ہے نا، جو ایک دم گھومتے گھومتے اوپر کو جاتی ہے، اس کے لیے اعصار کا لفظ ہے. طوفانی ہوا جو زمین سے لپٹتے یا چکر کھاتے کھاتے اوپر کو جاتی ہے. فیہ نارن، اس میں آگ بھی تھی. آگ سے مراد یا تو آگ کا کوئی شعلہ بھی ہو سکتا ہے، بگولا بھی ہو سکتا ہے، یا پھر آگ سے مراد تیز دھوپ اور گرمی اور طوفانی قسم کی ہوا، آندھی ہو سکتی ہے. فاحترقت، جس سے درخت اکھڑ گئے اور سارا باغ جل گیا. فاحترقت کا روٹ ہے حرقاف، حرق، حریق کہتے ہیں آگ کو. عذاب الحریق آپ قرآن میں پڑھیں گے، جہنم کے لیے آتا ہے. یعنی باغ کا جلنا ضروری نہیں کہ وہ اس کی لکڑی جل جائے یا کوئلے بن جائیں یا اس میں آگ باقاعدہ لگے. آپ دیکھیے بارش اگر نہیں ہو رہی تو آپ کیا بولتے ہیں، گھاس جل گیا. اور خاص طور پہ گھاس کب جلتا ہے؟ صرف دھوپ نکلنے سے نہیں جلتا. کب جلتا ہے؟ پانی نہ ہو تو الگ بات ہے، لیکن جب گرم ہوائیں چلتی ہیں، جب تیز دھوپ کے ساتھ خاص قسم کی گرم ہوا چلتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے، جلا کے رکھ دیتی ہے، پیلی پڑ جاتی ہے ہر چیز.
تو اس شخص کے ساتھ یہی ہوا، اس کا باغ پیلا پڑ گیا، جل گیا، یعنی سب پھل مارا گیا. کذالک یبین اللہ، ایسی مثالوں سے اللہ اپنی بات بیان کرتا ہے. لکم، تمہارے لیے، الآیات، آیات یعنی احکامات. کس لیے؟ لعلکم، تاکہ تم کیا کرو، تتفکرون، غور و فکر سے کام لو، غور و فکر کرو. یعنی دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کے کام کرتے وقت اپنی آخرت کو یاد رکھو، غور و فکر کرو. اور اس میں غور و فکر کی بہت سی باتیں ہیں. مراد اس سے کون شخص ہے؟ وہ شخص جس نے نیکی کے بہت سارے بڑے بڑے کام کیے تھے، بڑی بڑی قربانیاں دی تھی، لیکن اچانک شدید قسم کا غصہ یا شدید قسم کی کوئی طوفانی ہیجانی کیفیت آئی اور کوئی غلط فیصلہ کر دیا، کوئی غلط بات بول دی، غلط ری ایکشن سامنے آیا. کیا ہوا؟ سب کیے کرائے پہ پھانی. من یا اذا، ان دونوں میں سے کوئی کام کیا. نتیجہ کیا ہوا؟ جتنی محنت کر کے اپنا ایک اس نے مقام بنایا تھا، وہ سارا اللہ کی نگاہ میں گر گیا، سارا عمل برباد. کہتے ہیں کہ بعض اوقات انسان ساری زندگی نیکی کے بڑے بڑے کام کرتا ہے اور ایک منہ سے ایسی بات نکالتا ہے، یعنی انسان جنت کے ایک بالشت قریب رہ جاتا ہے، بالکل قریب، کہ ایسی بات منہ سے نکالتا ہے، پچھلا سب کیا دھرا فنا ہو جاتا ہے اور جنت میں جانے کی بجائے جہنم میں جا گرتا ہے. من، اذا، ریا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو انسان کے اعمال کے لگے ہوئے باغوں کو جلا کے رکھ دیتی، ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. تو اس لیے تقویٰ کے بغیر چارہ نہیں کہ انسان کانشیسلی زندگی بسر کرے آخری دم تک. ابھی تو میں نے صرف عبارت کی وضاحت کی، ابھی ہم انشاءاللہ تفسیر کی طرف آئیں گے تو بہت ساری چیزیں پھر واضح ہوں گی. ابھی آپ صرف سرسری گزرے ہیں، تفسیر ہونا باقی ہے اور ان آیات میں بہت ہی ڈیپتھ ہے. چلیے قرآن پاک کھولیے، تلاوت سنیے آج کی آیات. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات
وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون